قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بہت سے خوبیوں سے نوازا تھا۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنی ساری کی ساری زندگی مرتے دم تک وقف کر دی، اور جب بھی اسلام کو مالی ضرورت پیش آئی تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صف اول میں نظر آتے ہیں، اور جب بھی میدان جہاد میں مجاہدین کی ضرورت پیش آئی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دیگر مجاہدین کے ساتھ میدان جہاد میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بڑا کردار رہا ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت، اس کی کتابت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کردار رہا ہے۔ اسی کی مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور آپ کی شہادت کا اس میں تذکرہ ہوگا۔ 18 ذو الحجہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے، صحیح بخاری کے اندر جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کے بعد اگر تیسرا نمبر کسی صحابی کا تھا تو وہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم عہد نبوی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے، پھر عمر بن خطاب کو، اور پھر عثمان بن عفان کو، یعنی سب سے پہلا نمبر صحابہ کرام میں اگر کسی کا تھا تو وہ ابو بکر صدیق کا تھا۔ ہم کسی ایک کو بھی ابو بکر صدیق کے برابر قرار نہیں دیتے، پھر حضرت عمر کے، پھر حضرت عثمان کے۔ اور اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زندگی میں انہیں شہید کا لقب دیا۔ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ پر موجود تھے اور پہاڑ حرکت میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہیرا تم تھم جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، اور ان 2 شہیدوں میں سے ایک شہید حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ حالانکہ ابھی وہ اس پہاڑ پر موجود تھے، لیکن آپ نے ان کو ان کی زندگی میں شہید کا لقب دے دیا، اور ان کو شہید ہونے کی پیشن گوئی بھی سنائی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے یہ پیشن گوئی کی اور آپ کی پھر شہادت واقع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کا لقب دیا، اور ان کے شہید ہونے کے حوالے سے ان کو آگاہ فرمایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی حیا والے شخص تھے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا
عثمان بن عفان اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اندر آنے کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی اور آپ کو اجازت دے دی گئی. آپ کو اجازت مل گئی کہ آپ اندر آئیں، اور آپ اس وقت بستر پر لیٹے ہوئے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا چادر آپ نے اوڑھ رکھا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت کے بعد اندر تشریف لے کر آئے اور جو کام تھا، جو بات کرنی تھی وہ بات کی اور وہ کام کر کے وہ چلے گئے. اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی. ان کو بھی اجازت دے دی گئی اور وہ بھی اندر آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، جو کام تھا اسے کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا اجمعی علیکی ثیابکی، عائشہ اپنے کپڑے جو ہے وہ ٹھیک کر لو، درست کر لو، اپنے اوپر جمع کر لو. اجمعی علیکی ثیابکی. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اجازت دی گئی اور آپ اندر آئے اور جو بات کرنی تھی وہ کر کے آپ چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنا تھا، انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، اور لیکن آپ نے جس قدر حضرت عثمان بن عفان کے آنے پر آپ نے خیال رکھا، آپ نے خیال کیا، وہ خیال آپ نے ابو بکر صدیق کے آنے پر نہیں کیا، آپ نے عمر بن خطاب کے آنے پر نہیں کیا. اور جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے جو انداز اپنایا اور جو چیز مجھے نظر آئی وہ ابو بکر صدیق کے آنے پر، عمر بن خطاب کے آنے پر نظر نہیں آئی. کہا عائشہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انتہائی حیا والے شخص ہے اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اسے اسی حالت میں اجازت دے دیتا، وہ اندر آ جاتے تو جس کام سے وہ آئے تھے وہ کام وہ مجھے نہیں بتاتے، اس کام کو بتائے بغیر واپس چلے جاتے. صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک اور روایت موجود ہے. کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ران یا اپنی پنڈلی کو کھولے رکھا اور اتنے میں ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی، آپ کو اجازت ملی اور آپ اندر آئے اور آپ باتیں کرنے لگے. اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی اور آپ کو اجازت ملی، آپ اندر آئے اور باتیں کرنے لگے. کہا جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. آپ فوراً بیٹھے اور آپ نے کپڑے کو ٹھیک کیا اور جب وہ آئے جس کام کے لیے آئے تھے ان کی بات سنی اور باتیں ہوئی، اس کے بعد وہ چلے گئے. کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ جو لحاظ آپ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آنے پر رکھا وہ لحاظ آپ نے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے آنے پر نہیں رکھا. تو آپ نے کہا کہ عائشہ آپ نہیں جانتی، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ مسلم کے اندر الفاظ موجود ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اندازہ لگائیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حیا کرتے تھے، اللہ کے فرشتے ان سے حیا کرتے تھے. یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا کہ میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ جس نے رحم کیا وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ وانشدهم فی دین اللہ عمر، اور کہا کہ دین کے معاملے میں میری امت میں اگر کوئی شخص سب سے زیادہ مضبوط ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءٌ عثمان، اور کہا کہ میری امت میں اگر سب سے زیادہ حیا والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ عثمان بن عفان ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے شخص تھے، اور یہ وہ شخص تھے جو کاتب وحی تھے۔ شروع اسلام میں قرآن کریم کو لکھنے والے، قرآن کریم کے رائٹر، کاتب وحی وہ بہت کم تھے، بہت کم صحابہ کرام وہ تھے جن کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، اور ان کم صحابہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی کتابت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اپنی صلاحیت وقف کر دی۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی صورتوں کو جمع کیا۔ سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک کتابی صورت میں اگر کسی صحابی رسول نے قرآن کو سب سے پہلے جمع کیا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ سورہ حجرات سے سورہ ناس تک انہوں نے کتابی صورت میں قرآن کریم کو جمع کیا، ان صورتوں کو اکٹھا کیا۔ مسجد نبوی کے توسیع کا معاملہ پیش آیا، مسجد نبوی میں مجاہدین آتے ہیں، یہیں سے لشکر تیار ہو کر آگے جاتے ہیں، یہیں پر مجاہدین کی تربیت ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر صحابہ کرام کے لیے خیمہ لگایا جاتا ہے جو زخمی ہوتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر اخوت کی اور دین اسلام کی بلندی کی باتیں ہوتی ہے۔ اور اسلام جب وہ بلند ہوتا چلا گیا اور اہل اسلام کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، مسجد نبوی وہ کم پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کوئی ایسا شخص جو 7 والے زمین کو خرید کر وہ ہمیں عطیہ کرے اور اللہ اس کو اجر دے گا، اور ہم اس 7 والی زمین کو اس مسجد نبوی کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو زمین کو خریدنے والا اگر کوئی شخص تھا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس 7 والے جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کے اندر اس کو شامل کروایا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے۔ جنگ موتا میں بڑی تنگی تھی، بہت زیادہ تنگی تھی، اور اچانک یہ آتے ہیں اور 1000 دینار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 1000 دینار کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان دینار سے کھیل رہے تھے اور ان کو ٹال مٹول کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ اتنے خوش تھے کہ آپ بار بار یہ الفاظ کہہ رہے تھے ما اضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ اگر آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی ایسا عمل ہو جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو لیکن عثمان بن عفان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ما اضر عثمان، عثمان کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچائے گا۔ ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اس کا کوئی بھی عمل اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ صحابی رسول کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات میں نے خود سنی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر 4000 افراد آپ کے ساتھ موجود ہیں، 4000 صحابہ کرام ہیں، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو آپ بیچتے ہیں، اور آپ دیر ہو جاتی ہے، آپ واپس نہیں آتے، اور آپ کے آنے میں جب تاخیر ہوتی ہے
ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی۔ آپ نے اس درخت کے قریب اپنے ہاتھ کو رکھا، صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کو رکھا، پھر ان سب کے ہاتھوں پر آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر کہا، فرمایا کہ ہذہ ید عثمان، یہ ہاتھ جو ہے عثمان کا ہاتھ ہے، ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ید ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرنے والے کا انجام اتنا خطرناک ہوا، ایک تابعی رسول، ایک تابعی صحابہ کرام کے بعد جو ہے جو طبقہ ہے وہ تابعی کا ہے، تو ایک تابعی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا عثمان بن عفان کو گالیاں دے رہا تھا، ہم نے اس کو منع کیا، وہ باز نہیں آیا۔ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانوں پر بادل گرجنے کی آواز آتی ہے، بادل گرجتا ہے اور وہاں سے ایک بجلی گرتی ہے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس شخص کو جو عثمان رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا